الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا اور اپنے کلام پاک میں فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مومنو، یقیناً اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تم سب کے لیے بہترین نمونہ. اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص کسی طبقے کے لیے نمونہ بن سکتا ہے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹروں کے لیے نمونہ بنے گا، ایک انجینئر انجینئروں کے لیے نمونہ بنے گا، ایک عالم عالموں کے لیے نمونہ بنے گا، ایک استاد استاذ کے لیے نمونہ بنے گا، مگر ایک ہی شخص سب کے لیے نمونہ. ایک مالدار کے لیے بھی نمونہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مزدور غریب کے لیے بھی نمونہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمانے والا کوئی انسان یا کوئی معمولی درجے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے لیے، تم انڈیا کے رہنے والے ہوا کرو، تم چین کے رہنے والے ہوا کرو، تم عرب کے رہنے والے ہوا کرو، تم امریکہ کے رہنے والے ہوا کرو، مگر میرا پیارا مصطفیٰ تم سب کے لیے نمونہ ہے. ہندوستانیوں کے لیے بھی نمونہ ہے، امریکیوں کے لیے بھی نمونہ ہے، جاپانیوں کے لیے بھی نمونہ ہے، سعودیوں کے لیے بھی نمونہ ہے، کویتیوں کے لیے بھی نمونہ ہے. جہاں بھی کوئی رہ رہا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہے تو خود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھائے. پروردگار عالم نے جس نمونے کو پسند کیا وہ نمونہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، ایک ہی شخص سب کے لیے نمونہ بن جائے تو اس شخص کے اندر سب کے کمالات ہونا چاہیے، تبھی وہ سب کے لیے نمونہ بنے گا. میں اردو بولتا ہوں تو اردو والوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہوں، مگر تیلگو والوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، کیونکہ تیلگو میں میری زبان نہیں چلے گی. میں
یہ کہ درزی ہوں تو اچھی طرح سیون کرنے میں درزیوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہوں، مگر پکاتیوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ تو ہر ایک نمونہ بن سکتا ہے کسی خاص طبقے کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لکم، تم سب کے لیے، یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ مالک ہو یا مزدور ہو، اس کے لیے میرے مصطفیٰ نمونہ۔ تو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے خدا نے ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے پناہ کیا کہنا۔ سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام، جو دین پیش کیا ہے، وہ انسان کی رہبری کرتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، فرام دا بگننگ کر رہا ہے۔ کہاں تک کر رہا ہے؟ انسان کے خاتمے تک، انسان کی زندگی ختم ہونے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہبری کر رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی زندگی شروع ہوئی۔ جب اس کی ولادت ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، تو اس کی زندگی شروع ہوئی۔ جو ہی زندگی شروع ہوئی، دین رہبری کر رہا۔ بچے کو غسل دو، بچے کا نام رکھو، بچے کی تحنیک کرو، بچے کا عقیقہ کرو۔ تحنیک شاید یہ لفظ کسی کے لیے نیا ہو، لہذا میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ بچے کا اچھا نام رکھو، چونکہ نام جو بچے کا رکھ دیا جاتا ہے وہ پوری زندگی اس کو پکارا جاتا ہے۔ اگر نام بیڑھب رکھ دیا گیا، عرب میں ایسے ایسے لوگ تھے جو اپنے بچے کا نام بندر، بچھو، سانپ رکھ دیتے تھے۔ نام عقرب رکھ دیا، عین قاف را با، عقرب، کیا مطلب اس کا؟ بچھو۔ اب ہمارے لوگ بھی ناموں کو بہت بگاڑ لیتے ہیں۔ نام بہت اچھا رہتا، مگر اسے شارٹ بنانے کے لیے اس طرح بگاڑ لیتے ہیں، بجو، مجو، کجو، کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ جبکہ اچھا نام رکھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے نام، ایسا نہیں کہ عبداللہ عبد الرحمن دو ہی نام ہو۔ کسی کو 4 بیٹے ہوں تو پہلے بیٹے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عبد الرحمن، پھر تیسرے کا نام بھی عبداللہ، چوتھے کا نام عبد الرحمن۔ اگر اس طرح رکھ دے گا تو بڑا کنفیوژن ہو جائے۔ عبداللہ تو دونوں بیٹے بھاگ کر آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس طریقے کا عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار، عبد الجبار، عبد الشکور، عبد الغنی، اس طرح کوئی بھی نام رکھو جس میں اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا رہے۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ زمانہ شرک و کفر کا، بت پرستی کا زمانہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ بت پرستی۔ بت پرستی اتنی بڑھ گئی اور بت پرستی کا نشہ انہیں اتنا چڑھ گیا کہ کعبے میں بھی انہوں نے بتوں کو رکھ دیا۔ کعبے کے اندر 360 بت، ہر دن یہ بت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح محفوظ کر دیا تھی۔ حضور کا نام عبداللہ، جبکہ دوسروں کے نام عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، عبد الکلب، عبد الشمس، یعنی سورج کا بندہ، کتے کا بندہ، عزا کا بندہ، ایسے نام تھے۔
تو ایسے غلط غلط بے ڈھب منحوس ناموں میں پروردگار عالم نے اپنے پیارے مصطفیٰ کے باپ کی کیسے حفاظت فرمائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جب پیدا ہوئے تو حضور کے دادا کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم اس کا نام عبداللہ رکھو، اس لیے کہ اگر ایسا ویسا نام ہو جائے تو لوگ محمد بن عبداللہ کہنے کے بجائے محمد بن پتہ نہیں کیا کیا کہیں۔ اگر عبد الکلب ہو جاتا نا، اور یہ بھی نام رکھتے تھے عرب کے لوگ، حجر، حجر کا معنی پتھر، بڑے فخر سے نام رکھتے تھے حجر حجر، تو اگر یہ حجر نام رکھ دیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے تو ہم کہتے محمد بن حجر، حجر کے بیٹے محمد، یعنی پتھر کے بیٹے محمد، کتنا برا لگتا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کسی بھی زاویے میں، کسی بھی اینگل میں بے آبرو ہونے نہیں دیا۔ حضور کے سائے کو اللہ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ خصائص کبریٰ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب، اس میں ہے کہ لم یکن یرا لہو ظل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، فی الشمس و فی غیر الشمس، سورج کی روشنی میں بھی نظر نہیں آتا تھا، دوسری کسی روشنی میں بھی نظر نہیں آتا تھا، سایہ نظر نہیں آتا۔ جس کا سایہ نظر نہیں آتا اس کا ثانی کہاں نظر آئے؟ ثانی کہاں ہے؟ حضور کا، حضور ہے، حضور کے جیسا کوئی ہے؟ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، بے مثال ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویند کے آزاد، سایہ رداش، ماں طرف کے عالم ہمدر سایہ اوست، کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، گویند کے سایہ نداش، کہتے ہیں کہ حضور سایہ نہیں رکھتے تھے، وی طرفہ عجیب بات ہے کہ عالم ہما در سایہ، اس پورا عالم ان کے سائے میں ہے، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان! صلی اللہ علی نورن کزو شد نور ہا پیدا، زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شہیدہ۔ بزرگان دین نے، ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے اشعار کہے، وصلی اللہ علی نور، اللہ تعالیٰ درود بھیجے اس نور پر، کزو شد نور ہا پیدا، جن سے کئی نور پیدا ہو گئے۔ ایک چراغ سے کئی چراغ بن جاتے، ایک چراغ ہے، چراغ سے مراد یہ ٹیوب لائٹ نہیں لے رہا ہوں، وہ پرانے زمانے کا چراغ، بتی والا چراغ، اس بتی والے چراغ میں ایک ایسا چراغ لگاؤ جس کی بتی تو ہے جلتی نہیں، جلتی ہوئی بتی میں لگا تو یہ بھی جلنے لگ جاتی۔ ایک بتی سے کتنی بتیاں، ایک موم بتی لے لیجئے، دوسری موم بتی بجھی ہوئی اسے ٹچ ہوتی یہ بھی آن ہو جاتی، پھر اس سے تیسری ٹچ ہوتی ہے وہ آن ہو جاتی۔ تو یہی حال تھا صحابہ کرام کا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تو چمکنے لگے، اتنے چمک گئے کہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، اصحابی کالنجوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کیسی نزاکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ بھی کہتے کہ اصحابی کالمصابیح، میرے ستارے چراغوں کی طرح، نہیں ستاروں کی طرح۔ کیوں؟ کئی وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ستارے کے اندر چمک ہی نہیں ہے، ستارے کے اندر بلندی بھی ہے، تو حضور سمجھا رہے ہیں کہ میرا صحابی چمکتا ہے ستارے کی طرح، بلندی پر بھی ہے ستارے کی طرح۔ باتوں کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا افصح العرب،
میں تمام عربوں سے زیادہ، تمام عربوں کے اندر زیادہ فصاحت والا ہوں. بعید انی من قریش، اگرچہ کہ میں قریش سے ہوں. کیا مطلب؟ خاندان قریش میں پیدا ہونے والا فطری طور پر فصیح اللسان ہوتا ہے. فصیح اللسان یعنی جس کی زبان بڑی صفائی کے ساتھ چلتی ہے، لفظ پہ لفظ آئیں گے، جملے پہ جملے آئیں گے، بہت اچھا بولے گا، اسے کہتے فصیح اللسان. تو خاندان قریش میں جو پیدا ہو جائے وہ فطری طور پر یعنی نیچرلی وہ کیا ہوتا تھا؟ فصیح اللسان ہوتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں پیدا ہوئے، خاندان قریش میں پیدا ہوئے. اس خاندان میں پیدا ہونا ہی حضور کے فصیح و بلیغ ہونے کے لیے کافی تھا. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی، لیکن خاندان قریش میں بھی کوئی ویسی فصاحت والا نہیں ہے جو فصاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. دیکھیے زبان کے اندر دو چیزیں، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے. فصاحت، بلاغت. فصاحت کا معنی ایسی زبان بولنا کہ سب سمجھ لیں، اور بلاغت کا معنی ایسی بات کہنا جو پر مغز ہو، پر معنی ہو، میننگ فل ہو، جس کے اندر زبردست نکتہ ہو، پوائنٹ، وہ ہے بلاغت. سمجھ میں بات آ جائے، شاعر کہتا ہے سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں. دلوں میں بات اتر جائے، بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو فصاحت، بلاغت دونوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتنی پرانی ہیں، 1400 برس پرانی. اب کون سا سال چل رہا ہے؟ 1445. 1440 پر 5. یہ مدراس والوں کی زبان ہے. مدراس والے ہر چیز کلیئر بولتے. ہم ایسا نہیں بولتے 61 62 63 64، ایسا نہیں بولتے 60 پر 1 60 پر 2 60 پر 3 60 پر 4، کیونکہ ہم بہت کلیئر بات کرتے ہیں. ایسی بات کرتے ہیں کہ سب سمجھ جائے. 63 کہیں گے تو کسی کو سمجھنے میں دقت ہوگی، اس لیے ہم کہیں گے 60، اس کے اوپر 3 ملا لو، 60 پر 3 60 پر 4. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے فصیح اللسان، بلیغ البیان تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نام، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام بچے کا نام، پہلا کام سلیکشن آف نام، یہ پہلا کام. مگر آج نوجوانوں کو ایک بیماری کہیں یا پریشانی کہیں، نیٹ میں نام دیکھتے جاتے ہیں. نیٹ، اور وہ نیٹ میں جو اپلوڈ کرتے ہیں مسلمان ہی نہیں کرتے، غیر مسلم بھی چڑھا دیتے. یہودیوں کی سازش ہے. اسلامک نیمز ایک ایپ بنا کر اس میں الٹے سیدھے نام چڑھا دیتے. آ کر امام صاحب سے پوچھتے امام صاحب ایسا نام. امام صاحب بولتے میں 7 سال کا کورس کیا، عربی کی بے شمار کتابیں پڑھا، لیکن ایسا نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا. کیا حضرت کو نالج کم ہے، ان کی نالج زیادہ ہے. میں کہتا ہوں نیٹ کا معنی ہے جال. جال میں گئے پھنسے، تم پھنس گئے. تم اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں، دادا ہیں، باپ ہیں، ان سے پوچھو، یا محلے کے امام صاحب سے پوچھو، یا کسی مدرسے کے استاد سے پوچھو کہ کیسا نام رکھا جائے. خود نیٹ اوپن کر کے چیک کرتے، اس میں کچھ بھی رہا نام لکھ دیا. ناموں کو بگاڑتے بھی ہیں لوگ. عثمان کتنا پیارا نام ہے، اس پیارے نام کو بگاڑ کر کیا رکھا ہے؟ اوتھمین. وہ THMAN اس طرح نیٹ میں آ گیا. وہ آ کر بولے پڑھیں گے کیا اس کو؟ اوتھمین. کیونکہ وہ سا کا جو مخرج ہے، سا کا، اس کے انڈیکیشن کے لیے TH رکھ دیا ان لوگوں. سا یہ ایسا مخرج ہے کہ جیب کا کنارہ دانت کو لگے
یہ مخرج، یہ آواز صرف عربی زبان میں ہے، دوسری زبان میں نہیں ہے۔ اردو میں بھی ہم جب کہتے ہیں حضرت عثمان کا نام عثمان سے سین کی آواز نکال دیتے صاف صاف عثمان، مگر ہے عثمان، ایسا تلفظ انگریزی میں نہیں۔ تو وہ سا کا تلفظ بتانے کے لیے ایک انڈیکیشن رکھا ہے ٹی ایچ، اب او کے جگہ او لگا دیا، وہ ٹی ایچ، اس کے بعد مان کو یم یہ ین، تو پڑھنے والا کیا پڑھے گا اسے اوت مین، انگریزی میں اوت مین پڑھ کر پھر کسی مولانا سے پوچھا جا کر اوت مین کیا ہے، اوت مین میں کیا جانتا ہوں معلوم کیا، کیا نالج تم کو، کہاں سے دیکھا، میں نیٹ میں دیکھا، حضرت بھی ڈر جاتے نیٹ میں بولا، میں بولتا ہوں نیٹ میں دیکھا، نیٹ جو ہے ایک جال ہے، جال میں تو پھنس گیا، اب اس جال سے نکلنا ہے تو کسی عالم دین سے پوچھ۔ تو بہرحال نام، نئے نئے نام ہونا یہ بھی ایک پریشانی، نام لیٹسٹ ہونا۔ تو ایک مولانا کے پاس کوئی گیا، جا کے بولا مولانا لیٹسٹ نام رکھو، وہ بیچارے سوچتے سوچتے بولے منذر رکھو، قرآن میں انما انت منذر، ایسا نام ہے نہیں، قرآن میں آ گیا نا پرانا ہوگا، لیٹسٹ ہونا، غصہ آ گیا مولانا، بڑے آٹم بم رکھ دو نام یا میسائل رکھ دو، اب تک ایسا نام کوئی نہیں رکھا، لیٹسٹ ہو جائے گا رکھ لو۔ تو نام کا اثر پڑتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناموں کو بدل دیتے تھے۔ ایک شخص کا نام تھا صخر، صاد خارا صخر، صخر کا معنی چٹان، زبردست چٹان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صخر تمہارا جو نام ہے اسے بدل دو، نکال دو اسے، اور اس کے بجائے سہل نام رکھو، سہل، سہل کا معنی ہموار زمین، ایسی زمین جس پر چلنے میں دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ویسی ہموار زمین کو کہتے ہیں سہل۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رہبری یہ فرمائی کہ نام رکھو، اور نام رکھنے سے پہلے کیا کیا جائے، بچے کے کان میں آواز جائے، کون سی آواز جائے، اذان کی آواز جائے، اذان دو، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ یہ طریقہ ہم کو کس نے سکھایا؟ یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک رواج نہیں ہے، کسی بستی کا طریقہ نہیں ہے، یہ عظیم ہستی کا بتایا ہوا طریقہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ ہے کہ پہلے بچے کے سیدھے کان میں اذان پکارو، پھر دم کرو۔ کیوں؟ اس کا کان پہلا نام جو سنے اللہ کا نام سنے، اللہ کی کبریائی کا کلمہ اس کے کان میں پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے بعد کسی کا نام سنے تو اللہ کے محبوب کا نام سنے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام سن لیا تو پہلا پیغام اس کے کان میں کیا جائے، حی علی الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز کی طرف آ جا، نماز کی طرف آ جا۔ پھر اس کے بعد اسے بتایا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے تیری، اسی میں کامیابی ہے تیری، نماز میں کامیابی، اسی لیے حی علی الصلاح 2 بار، اس کے بعد حی علی الفلاح 2 بار۔ حی علی الصلاح کا مطلب کیا؟ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کا مطلب آؤ کامیابی کی طرف، یعنی نماز کی طرف آؤ گے تو گویا کامیابی کی طرف آ گئے تم اگر کامیاب رہنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ تو یہ پیغام بچے کو شعور نہیں ہے، بچے کو شعور ہو یا نہ ہو، جو وہاں پر اذان دیں گے ان کو تو شعور ہونا چاہیے کہ بچے کو ہم پیغام دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز کی طرف آ جا، ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اذان کی آواز بچے کے کان میں جائے، پھر اقامت کی آواز۔ تو اقامت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ گویا بچے کو اس کے بچپن ہی میں غیر شعوری کے عالم میں، جبکہ
اسے کوئی سمجھ نہیں ہے، اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تجھے نماز بھی پڑھنا ہے، با جماعت بھی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اقامت با جماعت نماز کے لیے، نماز با جماعت نماز کے لیے اقامت، اسے کہتے ہیں خامت پکار دو، خامت پکار دو، خامت صحیح لفظ ہے اقامت، الاقامہ۔ تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ اقامت ہی میں بولیں گے، اذان میں نہیں بولیں گے۔ تو قد قامت الصلاۃ کیا مطلب ہے؟ کھڑی ہو گئی نماز، کھڑی ہو گئی نماز، یعنی نمازی کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کسی بھی دین میں اتنا بہترین طریقہ نہیں بتایا گیا، اور کسی دین میں جو طریقہ ہے سچ پوچھئے تو وہ طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن سے بنائی گئی چیزیں، اور یہ جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا طریقہ ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو پہلی رہبری اذان، اسے کہتے ہیں تسمیہ، یعنی نام رکھنا بچے کا، وہ نام زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ اقامت کے بعد، اقامت کے بعد تحنیک۔ تحنیک کا معنی ہے میٹھی چیز کو تالو میں لگانا۔ تالو سے ملا سر کا تالو نہیں، منہ کے اندر جو اوپر ہے طرف، اسے کہتے ہیں تالو۔ تو اوپر کے حصے میں لگانا۔ بعض لوگ ایسی رسم ادا کرتے ہیں کہ ہونٹ میں لگا کے چھوڑ دیں۔ اب ہونٹ میں لگائے تو ہونٹ میں چکنے کی طاقت نہیں، قوت ذائقہ، قوت ذائقہ جیب میں ہے، صرف جیب میں ہے۔ جب آپ اوپر تالو میں لگاتے ہیں تو یہ جیب اوپر جا کے لگتی ہے تو بچے کو مزہ ملتا ہے۔ یہ طریقہ اسے کہتے ہیں تحنیک، عربی میں تحنیک کہتے ہیں، کیونکہ تحنیک کا لفظ حنک سے بنا ہے، اور حنک کا معنی ہے طارق ہے، تالو۔ طارق تو ایک دم اندر کی چیز ہے، اوپر تالو میں لگائیں۔ طریقہ معلوم نہیں، ٹوتھ پیسٹ کی طرح ہو، کہاں لگاتے ہیں؟ دانتوں میں لگا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ محفلیں ہیں، محفلوں میں یہ سب ضروری باتیں یاد آ گئی ہیں۔ میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں جانتے، جانتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں ہمارے پاس، کم عمر بھی ہیں، تو ان سب کے لیے بیان مفید ہو، بیان میں آئے تو چند باتیں معلوم ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسا تھا کہ صحابہ کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو حضور کے پاس لے کر آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو چباتے تھے، چبا کے نرم بنا کر اس کھجور کو بچے کو چٹاتے تھے، تو لعاب مبارک کی برکت ان بچوں کے منہ میں جاتی تھی۔ وہ خوش نصیب بچے، انہیں نصیب ہو گیا۔ آج ہم ایسا کر سکتے کیا؟ بھائی انفیکشن ہو جائے گا جی، تو تمہیں چبا کر کھلائے تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انفیکشن کی بات نہیں ہے، جو بھی انفیکشن تھا وہ بھاگ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں، لعاب اسے کہتے ہیں تھوک۔ اب تھوک کا لفظ اتنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم ادباً کہتے ہیں لعاب۔ لعاب، لعاب عربی زبان کا لفظ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں وہ برکت تھی کہ ایک کنواں تھا، پانی ہی نہیں نکلتا اس کنویں میں، سوکھا ہوا کنواں کئی برسوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ٹپکایا، مبارک تھوک ڈال دیا، تو ایسا پانی ابلا، ایسا ابلا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ لعاب مبارک کہاں کہاں کام کرتا ہے؟ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کو سانپ نے ڈس دیا، زبردست زہر چڑھا، کوئی آئنٹمنٹ نہیں، کوئی دوا نہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کے لگا دیا. جو ہی لعاب لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آرام ہو گئے, ساری تکلیف چلے گئی. وہ کمال ہے حضور کے لعاب میں. اور یہ لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لال ہو گئی, آشوب چشم آ گیا ہوں, جسے یہاں پر مڈراس صحیح بولتے. یہ آنکھ لال ہو جانے کی بیماری پوری دنیا میں ہے, لیکن مدراس والوں نے اسے اپنے لیے خاص بنا لیا اور نام اس کا کیا رکھا, مڈراس آئی. بہرحال سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں لال ہو گئی, آنکھ کھولنا مشکل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا, تو کیا ہو گئی آنکھیں بالکل نارمل, بالکل معتدل, یعنی ہمیشہ کسی کی آنکھ جس طرح رہتی اس طرح ہو گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالتے جس میں حضور کا مبارک لعاب لگ گیا, اور صحابہ اسے برکتاً, صحابہ کرام تو اسے تبرک مانتے تھے, ہم بھی تبرک مانے. اگر ہمیں بھی مل گیا, حضور کا لعاب مل گیا, تو ہم چھوڑیں گے؟ 3 دن کھڑے رہیں گے تو ملے گا, تو 3 دن بھی کھڑے رہیں گے, کھڑ کر وہ لے کے لعاب لے لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا برکتیں ہیں. اس زمانے میں لوگ فسد کھلواتے تھے, حجامت, کپلنگ کہتے ہیں نا, کپلنگ, تو خون نکالنا, ایکسٹرا خون نکال لیتے, اسے کہتے ہیں حجامت, عربی زبان میں الحجام, اور فسد کھلوانا, یا آج کی زبان میں کپلنگ کرنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے کچھ خون نکلوایا. نکلوانے کے بعد ایک صحابی سے کہا کہ جا کر یہ خون پھینک کر آئے. تو وہ گئے, دیکھا یہ میرے نبی کا خون ہے, کیسے میں گراؤں؟ یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں خصائص کبریٰ جو کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کتاب سے لی گئی روایت ہے. تو خون کو لے جا کے سوچتے کیسے میں خون پھینک دوں, نہیں پھینک سکتا, وہیں کھڑے ہو کے پی لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کو پی لیا تاکہ میرے حضور کا خون میرے جسم کا حصہ بن جائے. پی کر آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا, اللہ تو نبی کو ہر چیز بتا دیتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے فلان, میں دیا تھا خون, جا کر پھینک دیا کیا؟ اب جھوٹ نہیں بول سکتے, کچھ بھی نہیں, خاموش کھڑے ہیں. ارے کیا کیا بھائی, بول. یا رسول اللہ, میرا دل پسند نہیں کیا کہ آپ کا خون میں گرا دوں. ارے گرا دوں, زمین کی اتنی قسمت, میری قسمت اتنی نہیں, تو لہٰذا میں نے وہ خون پی لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی آگ تجھ پہ حرام, جہنم کی آگ تجھ پہ حرام. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب, حضور کا مبارک خون, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ہر چیز اپنے اندر عجیب تاثیر, عجیب برکتیں رکھتی. ہر انسان کو جب پسینہ نکلتا ہے تو پسینہ کیا ہے, جو غذا کھاتا ہے, جسم کے اندر خون ہوتا ہے, دیگر رطوبتیں ہوتی ہیں, ان رطوبتوں کے اثر سے پسینہ نکلتا ہے. تو عموماً پسینے کے اندر بدبو ہوتی ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں عجیب خوشبو, ایسی عجیب خوشبو کہ نہ پھولوں میں وہ خوشبو ہے, نہ عود میں وہ خوشبو ہے, نہ سندل میں وہ خوشبو ہے, ویسی خوشبو. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آرام کرتے تو آپ کے مبارک پیر سے جو پسینہ چھوٹتا اسے لے کر شیشوں میں بند کر لیتے, اور شادی کے موقع پر دلہن کو, دولہا کو وہ عطر کی طرح لگاتے تھے.
ایک دلہن کے پاس زبردست خوشبو آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ عطر تم نے کہاں سے خریدا، کیونکہ بڑے غریب لوگ ہیں، اتنا بھاری عطر کہاں سے خریدا ہے؟ تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، آپ کے پیر سے جو پسینہ نکلا اس کو شیشے میں بند کر کے رکھ لیا، نکاح کے موقع پر عورت دلہن کو لگا دیا گیا، وہ خوشبو ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام بتایا ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک یہ تہنیک یعنی میٹھی چیز۔ اب ہم کیا کریں گے؟ شہد جو ہے میٹھی چیز، اسے بچے کو لگاتے ہیں، اس کے منہ میں جو اوپر کا حصہ ہے جسے کہتے ہیں تالو، سے لگا دیتے ہیں تو بچہ بڑے مزے سے چوستا ہے۔ پھر اس کے بعد عقیقہ۔ عقیقہ کیا ہے؟ 2 بکرے لڑکے کے لیے، 1 بکرا لڑکی کے لیے۔ عقیقہ، یہ عقیقہ در حقیقت بچے کی پیدائش کی خوشی میں، بچے کی پیدائش کی خوشی میں ایک خیرات۔ کیسی خیرات؟ جاندار خیرات۔ ترکاریاں اگر تقسیم کریں گے خیرات میں تو بے جان خیرات۔ لوگ کہتے ہیں نا کیا بھائی بریانی، زندہ بریانی مردہ بریانی پوچھیں گے، جاندار بریانی بے جان بریانی، مٹن بریانی تو جاندار بریانی، ویجیٹیبل بریانی بنے تو بے جان بریانی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکری۔ تو ایک بچی مجھ سے پوچھی، ہم سے پڑھنے والی جو بچیاں ہیں تو ان کے دماغ میں بھی چند باتیں ہیں، کیا حضرت انصاف نہیں نا، مرد لڑکے کو 2 بکرے، لڑکی کو اتنا ڈاؤن کر دیے، 1 ہی بکرا کیوں اسے؟ جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹیوں کی فضیلت بتاتے، کیوں 1 بکرا؟ میں پوچھا دیکھ بیٹا، تیرا بھائی دکان کو جاتا ہے خریدنے تو 1 نوٹ بک اسے 20 روپے میں ملتی، مگر تو گئی تو 1 نوٹ بک 10 روپے میں ملتی۔ اب وہ دکاندار تجھے زیادہ چاہتا یا تیرے بھائی کو زیادہ چاہتا؟ بھائی کو 20 روپے میں 1 نوٹ بک دیتا، تجھے 10 روپے میں 1 نوٹ بک دیتا۔ اب بتا وہ دکان والا تیرے بھائی کو زیادہ چاہتا، تجھے مجھے زیادہ چاہتا، کنسیشن دیا نا 10 روپے میں، تو اللہ تجھے کنسیشن دے دیا۔ 1 بکرے میں پورے عقیقے کا ثواب اور لڑکے کو 2 بکرے میں 1 عقیقے کا ثواب۔ اب بتا کہ اللہ کے رسول لڑکے پہ مہربان ہے یا لڑکی پہ مہربان ہے؟ تو ہی بتا، ثواب میں کمی نہیں۔ عقیقے کا جو ثواب ہے، لڑکے کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب لڑکی والے کو ملے گا۔ ایک باپ کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، بیٹے کو 2 بکرے لیا، 20,000 ایک بکرا تو 40,000 خرچ کیا، تو ایک ثواب عقیقے کا ثواب۔ بیٹی پیدا ہوئی، 1 ہی بکرا لیا، 40,000 میں 20,000 میں کام ختم ہو گیا، وہی ثواب۔ تو بیٹی کو اللہ تعالیٰ کنسیشن دیا، کمی کر دیا، یعنی بکرا کم، ثواب کم نہیں، ثواب وہی ملے گا۔ تب بتاؤ اسلام بیٹے پہ زیادہ رحم کیا ہے، بیٹی پہ زیادہ رحم کیا؟ بیٹی پہ زیادہ رحم کیا ہے۔ لوگ اسلام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، مگر جب اسلام کے اندر آ کر دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت پہ کیا کیا رحم کیا۔ میاں بیوی شادی ہو گئی، اب خرچ کون سنبھالنا؟ شوہر سنبھالنا یا بیوی سنبھالنا؟ شوہر کمانا، محنت کرنا اور اپنی بیوی کو پالنا۔ بیوی کی کوئی ذمہ داری، گھر میں رہنا آرام سے، گھر کے کام کاج سنبھال لے گی، گھر کا کام پکانا ہے، گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ میاں بیوی دونوں ہی ہوں تو سارا دن کام کر کے آنا، یہ مرد کی ذمہ داری۔ کمانا، خرچ سنبھالنا، یہ ذمہ داری اللہ نے عورت کو نہیں دی۔ پھر شادی ہوئی، مہر دینا، کون مہر دینا؟ شوہر دینا یا بیوی دینا؟ نہیں، دینا شوہر کا کام، لینا بیوی کا کام۔ بلکہ بیوی کو بھیک نہیں دے رہا، شوہر جو مہر دیتا ہے بیوی کو بھیک نہیں دے رہا ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اس کا حق وہ لے رہی ہے، تو حق ادا کر رہا ہے شوہر۔
تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، اگر ہم غور کرتے جائیں گے تو اسلام کے اندر عورتوں کو بڑی سہولتیں دی گئی۔ مرد کو حکم ہے 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، با جماعت نماز ادا کرے گا تو 27 نمازوں کا ثواب اس گھر میں پڑھے گا، اکیلا گھر میں پڑھتا تو نماز کا ثواب۔ اگر مسجد میں آ کر با جماعت پڑھنا امام کے پیچھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27۔ اب عورت پہ فضیلت نہیں نا، تو میں نے کہا کہ عورت مسجد کو نہیں آئے گی، گھر میں ہی پڑھے گی تو اسے پورے 27 نمازوں کا ثواب۔ مرد محنت کر کے جو حاصل کرتا ہے، عورت آرام سے بیٹھ کر وہ حاصل کر لیتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اسلام مردوں پہ زیادہ مہربان ہے یا عورتوں پہ زیادہ مہربان ہے؟ آج عورتوں کو پاور دینا، ایمپاورمنٹ آف ویمن، یہ ٹاپک پہ بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ایمپاورمنٹ اس کے بجائے عورت کو اس کا صحیح حق دیا جائے، جو پاور اس کے لائق نہیں وہ پاور اسے دے دیں گے تو کیا کرے، پریشان ہو جاتے۔ تو اسلام نے ہر ایک کا حق بتایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ پڑھیے، اس میں شوہر کا حق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، مسافر کا حق، مہمان کا حق، یہاں تک کہ بھکاری کا بھی حق، ہر ایک کا حق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انسانوں کے حقوق، آج یونیورسٹیوں میں سیمینار ہوتے، کیا سیمینار کا ٹاپک؟ ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس۔ ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس پہ تم باتیں کرو، میرے نبی نے ہیومن رائٹس کو امپلیمنٹ کر دیا، نافذ کر دیا، جاری کر دیا۔ ایسا جاری کر دیا کہ مرد کا کیا حق ہے وہ بتایا، بیوی کا کیا حق ہے وہ بتایا۔ مرد اپنا حق ادا کرے، بیوی بھی اپنا حق ادا کرے، تو میاں بیوی دونوں اس طرح خوشگوار زندگی گزاریں گے کہ ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ مگر جھگڑا کب آتا ہے؟ ایک دوسرے کا حق نہیں جانتے، حق نہ جاننے کی وجہ سے حق تلفی کر دیتے۔ تو سامعین کرام، پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہوں تب انہیں نماز کا حکم دیا کرو۔ 7 سال کے بچے کو کہو نماز پڑھ بیٹا، نماز پڑھ، اور نماز کے ایسے فائدے بتاؤ کہ بچے کے دل میں نماز پڑھنے کی خواہش آ جائے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائے نماز چھوڑ دیں تو انہیں مارو۔ مارو کا مطلب ایسا نہیں پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر مارتا نا، ایسا نہیں۔ مارو کا مطلب جو ہے کچھ ہلکا پھلکا مارو، بچہ سمجھے کہ میرے ابا ناراض ہیں مجھے ماریں گے نا۔ بعض لوگ بچوں کو اس طرح مارتے ہیں، اللہ کی پناہ، تو خود ہی بات پریشان ہو جاتی، بلکہ اتنا مارتے کہ بچے کے دل میں ایسی نفرت بیٹھ جاتی، بڑا ہو کر بھی وہ نفرت رہتی۔ تو مارو، مارنے کا مطلب اتنا مارو۔ پہلے زمانے میں جو اساتذہ تھے ہمارے، بس ہاتھ لمبا کر ایک بار ماریں گے، وہ ایک مار ہماری تعلیم ختم ہونے تک اس کا ڈر باقی رہتا تھا۔ تو اس زمانے میں ایسی چیز تھی، تو بچوں کو بھی مارو، بے تحاشا نہیں مارنا۔ تو اگر 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو انہیں تربیت کرو۔ تو یہ جب بچپن میں تربیت ہو جاتی ہے تو وہ چیز آخر تک باقی رہتی۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، خشت اول چون نہد معمار کچ تا سریا می رود دیوار کچ، یعنی پہلی اینٹ اگر معمار یعنی بلڈنگ بننے والا، عمارت بنانے والا، پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیا تو وہ ٹیڑھی اینٹ کی وجہ سے دیوار آسمان بلکہ سریا تک بھی چلے گئی تو ٹیڑھی ہی جائے گی۔ خشت اول چون نہد معمار کج، جب معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے
تا سریا می رود دیوار کج، وہ دیوار سریا تک یعنی جو ستارہ ہے وہاں تک بھی دیوار چڑھ گئی تو ٹیڑھی ہی چڑھے. تو بچپن میں بچے کو ہم سدھار دیں گے تو جوان ہو کر بھی وہ سدھر کر رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.